تفہیم القرآن صحابہ کرام مبارک سوئی کہ سودخواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد۔ احد کے شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ جواب رکھے اور ٹول موجودیان و تزمات مفتی ندیم صاحب سے تو وہ اچھا ہو جائے گا کہ انہوں نے بھی یہ بات دہرائی ہے اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ بات ہے ہی جو بندیوں کی، تو اس لیے ذرا پہلے بات اس پہ ہو جائے۔ آپ نے جو عبارت پڑھی تھی اس پہ شروع کرے، آدھا گھنٹہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ٹائم کیا ہوا ہے آپ کے پاس؟ آپ میری بات تو پہلے سنے نا، جس طرح میں آپ کی بات سن رہا ہوں اس طرح آپ کو میری بات سننا ہوگا۔ جی حکم کریں۔ آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کا قدر احترام رکھتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف وہ عبارت کے ساتھ نہیں ہے جو عبارت میں نے ویڈیو میں کہی ہے، اور آپ کو یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ میں نے ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ اس عبارت پر بات ہوگی، میں نے ویڈیو میں واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی مودودی ہے جو مجھے اس ویڈیو میں جو عبارت میں نے ہائی لائٹ کی اس کا مجھے جواب دے۔ جی تو ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ اس عبارت کا مجھے جواب دیں، اگر آپ کی بات درست ہو تو پھر میں مان لوں گا۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بس میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی ضدی بندہ ہوں یا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نہیں، مجھے اصل میں مجھے پشتو سمجھ نہیں آتی، مجھے کسی نے بتایا آپ کی بات، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس ویڈیو کلپ میں ایسا کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ جو آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ جی میں نے کہا کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اس عبارت پر مجھے سمجھائے، اگر تیری آپ کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی، آپ وضاحت چاہتے ہیں ہم سے، جی اب میں جواب دے دوں؟ جی بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال کا جواب مجھے آپ دے دیں، صرف ایک کا، وہ مختصر لفظ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس کے اولین مخاطب کون تھے؟ وہ تو آپ مجھے ابھی نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نہیں دیں گے آپ جواب؟ میرے بات آپ سنیے، سوال میں کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے، جب کہ آپ کی کسی بات پر مجھے شک ہو یا اعتراض ہو۔ حضرت یہ تو آپ مفتی ہیں، کم از کم اتنی بات تو آپ سادہ سے مناظرے کے لیے، تو میں نے صرف ایک سوال پوچھا، آپ ایک سوال کا جواب دے دیتے، نہیں دیتے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کیا مبارک سوئی جواب رکھے اور ٹول موجودیان و تزمات چیلنج دے چې دلیل سره اچھا اللہ چلے، پھر مجھے نہیں پتا، چلے مولانا کہہ سکتے ہیں، میرا نام ہی لو، محمود یہ کہہ دو، چلے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد رحیم۔ رحیم صاحب، ٹھیک ہے جی۔ رحیم بھائی بات اس طرح چلے، آپ جواب نہیں دینا چاہتے، میں اس پہ آ جاتا ہوں جی۔ آپ نے غزوہ احد کی بات کی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ سود اس وقت حرام نہیں ہوا تھا، یہ ہے میرے جی، سود 8 ہجری میں حرام ہوا ہے، یہ ہے کتاب میرے پاس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے مسئلہ سود، مفتی محمد شفیع صاحب نے، میں آپ کو، اب آپ نے مجھے ٹائم دیا تو پورا بولیں گے، اس کی صفحہ نمبر جی، میرے بات سنیے، میں آپ کو پورا 1 گھنٹہ آپ کا بیان، نہیں میں آدھا گھنٹہ لوں گا نہیں جی، خیر کوئی بات نہیں ہے، میرے بات سنیے، پہلے تو آپ یہ کہ میرا اور آپ کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ بھائی اس آیت کا مخاطب صحابہ کرام تھے یا نہیں، سود 8 ہجری میں حرام، اس کی حرمت آئی ہے، اس پر تو اختلاف ہی نہیں ہے ہمارا۔ کس پہ اختلاف؟ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ بھائی آپ نے میرا ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا نا، نہیں، یہ سود والا کلپ آپ نے بولا ہے تو سود یعنی سود خوری کہنا صحابہ کو یہ گستاخی نہیں ہے؟ نہیں، آپ اس کو نہیں سمجھتے، آپ کو میری بات کی کسی نے شاید غلط تعبیر کی ہے، جی میں آپ کو اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جی، میرا دعویٰ یہ ہے، سب سے پہلا میرا دعویٰ یہ ہے کہ جناب مودودی صاحب رحمہ اللہ جو تھے، ان کے بے شمار عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، پہلا دعویٰ میرا یہ ہے۔ ان میں سے مسئلہ عصمت الانبیاء کا بھی ہے، اس میں سے مسئلہ صحابہ کرام معیار حق کا بھی ہے، اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ جنگ احد کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر سودخوری کی وجہ سے کچھ امراض پیدا ہوئے تھے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مودودی صاحب کے جو عقائد ہے وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف۔ اس عبارت میں نے وضاحت پیش نہ کروں جو آپ نے کی ہے؟
آپ نے وضاحت کر لی، لیکن وہ اس کے نہیں کرنے کہ بھائی یہ سود 8 ہجری کو حرام ہوا ہے. بھائی میں حضرت بات سنیں نا بھائی صاحب، جب حرام ہی نہیں ہوا تو وہ گستاخی نہیں ہوگی. بات یہ تو لوگ سمجھ لیں گے. آپ کو نہ سمجھ آئی تو آپ انکار کر دیجئے، مجھے اپنے مقدمہ تو بیان کرنے دینا. چلے بتائیے. یہ سود 8 ہجری میں حرام ہوا ہے تو اس وقت حرام ہی نہیں تھا. اور لین دین صحابہ کرام، اس میں مفتی شفیع صاحب اس کتاب کے اندر بالکل واضح کہتے ہیں کہ آخری سود، جو پہلا سود معاف کیا ہے وہ حضرت عباس کا تھا 8 ہجری میں. ایک بات. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ بات کم از کم بندہ، مطلب میں حیران ہوں جو بندی حضرات سے، اللہ انہیں خوش رکھے. یہ ہے تفسیر جمالین شرح کمالین، آپ نے دیکھی ہوگی پہلے، یہ دیکھیے آپ نے. میں نے پڑھی ہے. شیخ التفسیر مولانا محمد جمال بلند شہری صاحب بالکل یہ عبارت کاپی کر کے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے. اور صفحہ نمبر ہے 569. لکھتے ہیں اس کا ربط حضرت غزوہ احد میں ناکامی کا بڑا سبب رسول اللہ کی نافرمانی اور عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو جانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرستی اور ناجائز طریقے سے زر اندوزی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا سود خوری سے باز آ جاؤ. آگے آپ کہتے ہیں یہ بیماریاں پیدا ہو گئی، وہ مولانا مودودی نے نہیں لکھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا کہ سود خوری سے یہ پیدا ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. یہ نہیں کہا کہ یہ صحابہ میں ہوگی. یہ پہلی بات ہوئی اگلے صفحے پہ. اور اگر مولانا مودودی کا منشا یہ تھا کہ سن لینا میں آپ کو، اگر مولانا مودودی کا منشا یہ تھا کہ سود خوری سے صحابہ کے کرام، تو اس حضرات نے، آپ کے علامہ صاحب نے نیچے وہی لکھ دیا ہے کہ سود خوری کے نقصانات، سود خوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے 2 قسم کے امراض، وہی بیماریاں انہوں نے لکھ دی ہیں. یہ لیں، آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ تاکہ آزاد ہو جائے. آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھ لیں. کون سی کتاب ہے؟ جمالین شرح جمالین. جس عبارت کو آپ نے گستاخی کا، بات یہ ہے نا حضرت رحیم بھائی، جو آپ نے کہا ہے صرف مسئلہ آپ کا نہیں، آپ کے استاد محمودی صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور کہا کہ یہ صحابہ پر الزام لگایا. بھائی یہ صحابہ پر اگر لگایا تو پہلے گستاخ بنتے ہیں مولانا جمال بلند شہری صاحب. آپ پہلے ان کو پکڑے، یہ انہوں نے لکھے یہ عبارت لفظ. آپ جس طرح میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں، آخری بات کو سنیے. جی پہلے تو میں آپ سے کہا کہ بھائی ابھی میں نے جو آپ کو کال کیا تھا نا، وہ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا موقف سن لیں، اس کے بعد ہم آپس میں بات کریں. آپ نے ڈائریکٹ کتاب لیا اور کتاب سے آپ نے کہا کہ اس نے لکھا. میں نے ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. سب سے پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ اور اسی طرح ہمارے جو علماء دیوبند تھے، ان کو اب فی الحال چھوڑے. آپ مجھے اپنا نظریہ اور اپنا موقف مجھے بتائیے. میں بالکل بتاؤں. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کا موقف کیا ہے، تاکہ ہم پھر بات کر سکیں. اچھی بات ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھے کوئی سودی عبارت پہ مطمئن کرے، کوئی جواب دے، اور آج تک کسی بندے نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ نے شروع میں ابھی کہا ہے تو میں نے اس وجہ سے آپ کو جواب دیا ہے. یہ بات آج کلیئر کر لیں آپ کو رحیم بھائی کہ یہ عبارت سیم ٹو سیم مولانا جمال صاحب کی ہے، لفظ بلفظ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات کلیئر ہوگی. میں آتا ہوں اس پہ، میری بات تو سن لیں. میں نے آپ کی پوری مکمل بات سنتے ہوں، آپ میری نہیں سنتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بات ہی سنتے. آپ کریں بات، لیکن آپ پوری کر لیں. جب میں کروں گا بیچ میں نہ بولیے گا. بولیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میرا سوالات کا جوابات دینا ہوگا. ابھی عبارت کی وضاحت نہ کریں. سب سے پہلے آپ مجھے اپنا عقیدہ بیان کریں. اندازہ کریں یار. نہیں، آپ نے مجھے شروع میں ویڈیو میں نہیں کہا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں. میں آپ سے نہیں کر رہا، وضاحت کریں، میں مان لوں گا. یہ آپ نے نہیں کہا. میرا جواب دی، لیکن جواب دینے کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ مجھے کسی اور کی کتاب اٹھا. حضرت تو جواب، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو آپ گستاخی بنا رہے ہیں وہ عبارت جو بندی عالم کی ہے میں وہ نہ دکھاؤں. قاری صاحب یہ تو زیادتی ہے نا، آپ ایسا نہ کریں. آپ نے ایک عبارت ہے جس پہ مطلب مثال کے طور پہ میں آپ بات سنیں نا، میں کسی دیوبندی عالم کی عبارت پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہوں، حسین مدنی صاحب کی عبارت کا یا قاسم نانوتوی کا. آپ مجھے تفہیم القرآن اٹھا کے کہتے ہیں او اللہ کے بندے یہ کتاب، یہ تو مودودی صاحب کی عبارت ہے.
تو وہ میرا جواب ہو جائے گا، توڑ ہو جائے گا. مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جب مودودی نے لکھ دیا ہے اور مدنی صاحب نے لکھ دیا ہے تو بات ایک جیسی ہے، یہ اعتراض نہیں بنتا. اب آ جائیں اگلی بات پہ، صحابہ کرام کے بارے میں. میں آپ مختصراً اپنا عقیدہ بتا دوں، پھر آپ کریں. میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عقیدہ رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں سید ابو العلا مودودی کا بھی وہ جو اہل سنت کا ہے. سید مودودی کی جن عبارات پہ جو بندی حضرات نے گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے، 80% عبارات جو بندیوں کی اپنی ہیں لفظ بلفظ، باقی 15% سیاق و سباق سے کاٹی گئی ہیں، 5% وہ عبارات فقہی مسائل ہیں جن پر گستاخی کا فتویٰ لگایا. ایک بات عصمت انبیاء پہ آپ نے بات کی، میں تیار ہوں، کسی مسئلے پہ بھی آپ کہتے ہیں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اصحاب رسول کے بارے میں ہمارا وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے، ہم ایک قدم اس سے آگے پیچھے نہیں ہیں. ہاں ابھی ٹھیک ہو گیا. ابھی اس طرح بات دیکھیے، آپ نے دو باتیں بیان فرمائی تھی حضرت کہ ایک تو میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے مان لیا. دیکھیے میری بات آپ غور سے سن لیں. ہمارے پاس مودودی بھائیوں میں بھی اور ہمارے دیوبندی جو لوگ ہوتے ہیں، بات سنیں نا، میں آپ کو